سامعین بزم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے حد احسان اور اس کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک موقع ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں اپنے ان احباب کو جن لوگوں نے ہر اعتبار سے اس پروگرام کے منعقد کرنے میں محنت اور کوشش کی، خصوصاً جناب ارشاد بھائی اور ان کے تمام متعلقین، اور بہت ہی عزیز مفتی نصیر احمد صاحب، مولانا اخلاق صاحب، عزیزم محمد سلمان سلمہ، اور ان کے جو دوسرے رفقا احباب ہیں، ان حضرات نے بڑی محنت اور بڑی کوشش اور بڑی لگن کے ساتھ اس پروگرام کو منعقد کیا ہے۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے ٹھنڈ کا موسم ہے، آپ حضرات کاشتکار بھی ہیں اور گھر میں شادی بھی تھی، سب لوگ پورا دن مصروف رہے، تھکے ماندے ہونے کے باوجود اس دینی محفل کی محبت میں اور اس سے الفت میں آپ حضرات یہاں تشریف لائے اور بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کو بیٹھنے کو بے حد قبول فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج کا یہ جلسہ، اس کا عنوان ہے اصلاح معاشرہ۔ عظیم الشان جلسہ اصلاح معاشرہ منعقد کیا گیا ہے آج آپ کے سرزمین گاؤں لوکاہی ملا پور میں۔ مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اتنا عظیم الشان پروگرام، جس پروگرام میں بغیر کسی محنت کے، سارے احباب کی محنت تو نہیں، پورے گاؤں کی چند لوگ محنت کرتے ہیں، لیکن پورے گاؤں والوں کو یہ اللہ تعالیٰ مبارک موقع دیتا ہے کہ ان جلسوں کی برکت سے اکابر علماء کرام کی زیارت نصیب ہوتی ہے، ان کا دیدار نصیب ہوتا ہے، ان سے ملاقات کا شرف ملتا ہے، ان سے دین کی قیمتی باتیں ملتی ہیں، نصیحتیں ملتی ہیں اور زندگی گزارنے کا سلیقہ ملتا ہے۔ اگر اس چیز کو ہم اور آپ سوچ لیں تو یہ پورے گاؤں کے لیے بڑی قیمتی گھڑی ہے اور بڑی قیمتی ساعت ہے، بڑا قیمتی وقت ہے۔ اعلان ہو رہا ہے مغرب کے بعد سے بچے مسلسل اپنا پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس سرزمین گاؤں لوکاہی میں چھوٹے چھوٹے بچے آپ حضرات کے بڑے بڑے پروگرام کو کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ ہر طرح کے لوگ آپ کے گاؤں میں ملیں گے، اگر کوئی موقع پڑ جائے، کوئی ضرورت پیش آ جائے تو الحمدللہ ہر طرح کے افراد آپ کے گاؤں میں موجود ہیں، اور گاؤں کے کونے کونے تک اس مائک کے ذریعے سے اعلان کیا گیا ہے اور آواز پہنچائی گئی ہے کہ آپ حضرات تشریف لائیں پنڈال میں، یہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوگی، علماء کرام کے روحانی بیانات ہوں گے، لیکن آنے والے افراد جو یہاں تشریف رکھتے ہیں، اس سے اندازہ لگتا ہے کہ شاید لوکاہی کا صرف ایک محلہ آیا، بس ایک محلے کے بھی لوگ نہیں، اتنا بڑا گاؤں
اتنا بڑا گاؤں ہونے کے باوجود صورتحال یہ ہے کہ لوکاہی گاؤں کا ایک محلہ بھی مکمل طور سے نہیں پہنچا ہے۔ اس پہ میں افسوس ہی کر سکتا ہوں اور کیا کر سکتا ہوں۔ میں ایک بار آپ کے گاؤں میں مہمان ہونے کے ناطے اعلان کر رہا ہوں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے ان تمام بھائیوں سے میں مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ وہ حضرات بہت جلد اپنے کام و کاج سے فارغ ہو کر فوراً پنڈال میں تشریف لے آئیں، کیونکہ وقت بہت ہو چکا ہے۔ ہمارے اکابر تشریف لائے ہیں، انہیں جانا بھی ہے۔ وقت سردی کا موسم ہے، تقریباً ہم لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ 11 بجے تک انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ ویسے صدر محترم کا جو حکم ہوگا اس طرح پروگرام چلے گا، لیکن 11 بجے تک کا ارادہ تھا کہ سردی کے موسم میں پروگرام 11 بجے تک مکمل ہو ہی جانا چاہیے۔ اور بہت لمبی فہرست بھی نہیں ہے، اتنی دیر سے جو آپ پروگرام سماعت فرما رہے ہیں محبتوں کے ساتھ، یہ پروگرام آپ کے گاؤں کے ماشاءاللہ ان تمام بچوں کا تھا جو بچے آپ کے گاؤں کے مکتب میں پڑھتے ہیں یا باہر کسی ادارے میں پڑھتے ہیں۔ آپ نے اپنے بچوں کی محنت کو دیکھ لیا، کس کس انداز سے بچے آئے اور نبی کی شان میں نعتیہ اشعار پیش کیے، اور کس شان میں اور کس کس انداز میں آپ کے گاؤں کے بچے آئے اور میدان خطابت کے اندر بھی قدم رکھا اور بڑی جو ہے زبردست تقریریں کی اور آپ نے ان کو سنا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام بچوں کو علم نافع عطا فرمائے، ان کے عمر میں ان کے علم میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ آپ حضرات کا بھی فرض ہے کہ ان بچوں کے لیے دعا بھی فرمائیں اور ان کی حوصلہ افزائی بھی فرمائیں تاکہ ان کی ہمت بڑھے۔ اور جو لوگ اپنے بچوں کو مکاتب سے یا مدارس سے یا دینی تعلیم سے دور رکھے ہوئے ہیں، ان کے دلوں کے اندر جذبہ اور شوق پیدا ہو کہ وہ اپنے بھی بچے دینی تعلیم سے جوڑیں۔ اس لیے کہ اگر انسان کی زندگی میں دینی تعلیم نہیں ہوگی تو وہ انسان اس روئے زمین پر چلتا پھرتا ایک مردہ ہے۔ بظاہر اس کے ہاتھ پیر چلتے ہیں، بظاہر اس کی زبان بولتی ہے، بظاہر اس کے کان سنتے ہیں، اس کی آنکھیں دیکھتی ہیں، لیکن حقیقی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کا دل مرا ہوا ہے۔ تو جس کے دل کے اندر جس انسان کی زندگی میں دین کی تعلیم نہیں ہوتی ہے وہ انسان چلتا پھرتا مردہ کہلاتا ہے، یا پھر کیوں کہیے کہ وہ ایک حیوان کی طرح ہے، وہ ایک جانور کی طرح ہے۔ جانور بھی زندگی جی لیتا ہے، صبح شام کھاتا اور پیتا ہے اور اپنی زندگی مکمل کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ایک انسان ہے، کھاتا پیتا رہتا ہے، دنیا کی فکر میں دنیا کے سارے جھمیلے اپنے سروں پہ لاد کر دوڑتا پھرتا رہتا ہے۔ جب دین کی تعلیم نہیں ہے تو نہ اسے اللہ کی معرفت، نہ رسول اللہ کے بارے میں پہچان، نہ ذرہ برابر کوئی علم، اور نہ اسے آخرت کی فکر۔ اپنی زندگی ایک عام جانور کی طرح گزارتا پھرتا ہے۔ بہرحال مجھے بڑی لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنی، یہ ساری باتیں الحمدللہ ہمارے اکابر ابھی آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کو باضابطہ شروع کیا جائے۔ اس کے لیے میں زیادہ وقت نہ لے کر میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں عرض کر دوں۔ وہ باتیں یہ ہیں کہ ہمارے اکابر اور اسلاف کا طور و طریقہ رہا ہے اور ان کا ہمیشہ کا یہ معمول رہا ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی بھی دینی کام کا آغاز کیا ہے یا دینی محفل کو شروع کیا ہے، کوئی کانفرنس ہو یا کوئی بہت بڑا اجتماع ہو یا کوئی بہت بڑا اجلاس ہو، جب بھی انہوں نے دین کا کوئی کام کیا ہے تو اس کی شروعات بھی کسی دینی کتاب سے کیا ہے۔ آپ نگاہ ڈالیں، پوری دنیا میں نہ جانے کتنی بڑی بڑی ریلیاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے میدانوں میں کانفرنسیں ہوتی ہیں، اجلاس ہوتے ہیں، لوگ جمع ہوتے ہیں سینکڑوں اور لاکھوں کی تعداد میں،
لیکن ان محفلوں کی اور ان اجلاس کی، ان کانفرنسوں کی کامیابی کی کوئی ضمانت نہیں ہوا کرتی۔ لیکن وہ پروگرام جس پروگرام کی نسبت اللہ اور اس کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جڑ جاتی ہے، جس پروگرام کی نسبت اللہ کے مقدس کلام سے جڑ جاتی ہے، اس پروگرام کا مقام اعلیٰ اور عرفہ ہو جاتا ہے اللہ کے نزدیک۔ اس پروگرام کا مقام بڑھ جاتا ہے، اس کی افضلیت بڑھ جاتی ہے اللہ کے نزدیک۔ اس پروگرام میں شریک ہونے والوں کو قرب مل جاتا ہے۔ اسی لیے اس مبارک مجلس کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ جہاں پہ چند لوگ بیٹھ کر دین کی باتیں کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں کرتے ہیں، دین کی بات سنتے اور سناتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مجلس کو اپنی نورانی جماعت فرشتوں کی بھیج کر ان کے پروں سے اس پوری مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور پھر اللہ کی طرف سے اس پوری مجلس پر رحمت اترتی، سکینہ اترتا ہے، اطمینان نازل ہوتا ہے، قلبی اطمینان اللہ عطا فرما دیتا ہے ان تمام لوگوں کو جو اس مبارک محفل میں شریک ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب ناظم مدرسہ مظاہر سہارنپور نے فرمایا تھا کہ ناز کرتے ہیں ملک ایسی زمین پہ آساد، ناز کرتے ہیں ملک ایسی زمین پہ آساد جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں اور دوستوں اور بزرگوں، ہمارے اکابر نے فرمایا اور ان کا یہ معمول رہا ہے کہ حدیث میں ہے، آقا نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ فهو ابدا، ہر وہ محتم شان کام جو اللہ کی تعریف سے نہ شروع کیا جائے وہ کام ناقص و دم بریدہ رہتا ہے۔